سماعت ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو اب تک کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب۔ فردوس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جذباتیت کی حالت میں دیکھا، جذبات کا عالم کیا ہے اس وقت؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے سنا ہے کہ ایم کیو ایم سے کراچی چھیننا تھا، کیا ہوا اس فیصلے کا؟ میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں اس وقت تو کراچی ایم کیو ایم سے چھین لیا گیا ہے اور لوگ حیران پریشان ہیں اور نتائج کا اعلان نہیں کرنے دے رہے، فارم 245 نہیں دے رہے اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ فارم 45 کیوں نہیں دیا جا رہا، فارم 45 کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ہمیں بھی چاہیے وہ فارم 45، اس سے کہ ہم لوگ لیڈ کر رہے ہیں ہر جگہ۔ سر اس وقت جو میرے سامنے اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ پی 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 69، ایم کیو ایم 19، پی ٹی آئی 22، ایم کیو ایم سے چھین لیا تو یہ ایم کیو ایم 19 سیٹیں یہ کہاں سے آ گئی؟ کہ پتہ نہیں ایم کیو ایم کی 19 سیٹیں آپ لوگوں کے پاس خبر کہاں سے آ رہی ہے، وہ آپ مجھے جواب دیں۔ میرے پاس تو ہارڈ ڈیٹا اویلیبل ہے جس کے لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کی 21 سیٹوں میں سے ایم کیو ایم جو ہے شاید ہی 1 یا 2 سیٹیں لے کے جائے گی۔ تو میرے پاس تو برات کا ذریعہ ہے، میں تو پروڈیوسر پہ ڈال کے نکل جاؤں گا، لیکن یہ مجھے بتائیے، یہ آپ نے عامر لیاقت صاحب جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، عامر لیاقت صاحب جیسے نیک نام آدمی کو ٹکٹ دیا ہوا تھا، آپ کے خیال میں عامر لیاقت کی نیک نامی ان کو لے گئی یا فاروق ستار نے اتنے زیادہ کارنامے نمایاں انجام دیے تھے کہ وہ بچنے کا ذریعہ بنے ان کے؟ ایک روٹ شاک فاروق ستار کو بھی مل جائے کہ جب تک ان کے ہاتھ میں فارم 45 آ رہا ہو تو شاید وہ نہ ہو جو میڈیا نے پروجیکٹ کیا ہے۔ میڈیا نے کس بیسس پہ پروجیکٹ کیا ہے، وہ کیا بنیاد تھی، وہ میڈیا اناؤنس کرے کہ ہم نے کس بنیاد پہ فاروق ستار دکھایا تھا جس وقت دکھایا تھا، کون سا ڈیٹا اور کون سی رپورٹ آئی تھی، کس جگہ سے آئی تھی۔ یہی صورتحال باقی سیٹوں کی بھی ہے کہ نجیب ہارون صاحب جیت رہے ہیں، سردار عزیز جیت رہے ہیں، سیف محسود جیت رہے ہیں، تو وہ بتائیں نا کہ کیوں نہیں ریزلٹ اناؤنس ہو رہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی ٹوٹل آپ کو پتہ ہے کہ 242 جو ہے اس کے اندر ٹوٹل ووٹ کتنے ہیں؟ 1,25,000۔ ابھی رات کے 2 بج گئے، 1,25,000 میں 47% اگر کاسٹنگ ہوئی ہے جو کہ اس علاقے کی ایوریج کہی جا رہی ہے، تو اس کے لحاظ سے ہارڈلی 60,000 ووٹ گرنے۔ 6 بجے سے پولنگ بند ہوئی ہے، 6 بجے سے رات کے 2 بج رہے ہیں، ابھی تک وہ کاؤنٹنگ نہیں مکمل ہو کے دے رہی۔ بتائیے، ہو سکتا ہے وہاں گنتی وغیرہ کسی کو نہیں آ رہی ہے، یہ مجھے بتائیے، اکرم چیمہ صاحب کو لے کے آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اکرم چیمہ صاحب جس علاقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ پیور مہاجر آبادی ہے، آپ کے خیال میں ان کا چیمہ ہونا مسئلہ ہے یا وہاں مہاجروں کی موجودگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقیات ہیں پچھلی حکومت کی اسٹیٹس کو کی فورسز، جو یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ اس الیکشن کو ڈاؤٹ فل کروانے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے۔ باقی جی سر پیسفل بھی رہا، انسائیڈ آؤٹ سائڈ کوئی ٹھپے کی شکایت کسی ایک جماعت نے نہیں کی، چاہے وہ اپوزیشن کی تھی چاہے وہ گورنمنٹ والی تھی۔ اب اگر اچھا یہ بھی نہیں ہوا کہ کاؤنٹنگ میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، صرف ریزلٹ کو اناؤنس کرنے میں ہو رہی ہے۔ کیوں ہم نے تو شکایات کے انبار لگا دیے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ جی میرے خیال سے کہ وہ تو اس کے میں تو نہیں جانتا کہ ان کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا، یعنی اس کے ثبوت اور بیانات وہ لوگوں کو دینے پڑیں گے، وہ مجھے تو نہیں دینے پڑیں گے۔ عارف علوی صاحب کی سیٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ جی عارف علوی صاحب کی سیٹ پہ عارف علوی صاحب جیتے ہوئے۔ اچھا، آپ اتنے شیور ہیں کہ عارف علوی جیتے ہوئے ہیں؟ کتنا مارجن کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ لمبے مارجن سے جیتے ہوئے۔ جو اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، تمام لوگ ہی کہہ رہے ہیں، تو یہ تو بڑا سیریس سوال نہیں ہے کریڈیبلٹی کے حوالے سے اس الیکشن پر؟ آپ لوگ پہلے احتجاج کر چکے ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سب کا ماننا بہت ضروری ہے الیکشن کا، سو اس وقت جو ہو رہا ہے آپ کے خیال سے یہ مناسب ہے؟ بالکل مناسب نہیں ہے۔ سو آپ جوائن کریں گے باقی جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس بلا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، یا اگر کلیکٹیو احتجاج ہوگا تو کیا پی ٹی آئی بھی جوائن کرے گی اس کو؟
ओके लाइन ड्रॉप हो गई है फरिया, आपके ख्याल में फिरदौस शमीम जितने ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आ रहे थे बल्कि पुरएतमाद नज़र आ रहे थे, कराची में इतना ज़्यादा पुरएतमाद और वो भी MQM की मौजूदगी के बावजूद, क्योंकि MQM अभी तक नॉकआउट मुकम्मल तौर पे हुई तो नहीं है। देखिए मुझे तो अफसोस हो रहा है इस वक्त जो हो रहा है, क्योंकि इनकॉम्पिटेंस नजर आ रही है। जैसे कि कहा अभी उन्होंने, मैं बिल्कुल मुझे भी लगा देख के प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी की कि कोई जेन्युइन मिस्टेक ही है, ये एक सॉफ्टवेयर का इशू है, बट इतनी देर से क्यों निकले, इतनी देर से रुके हुए थे अगर आपके रिजल्ट्स, तो किसी का काम था आके लोगों को बताना। ये पार्टीज ने शोर मचाना शुरू किया, आवाज उठाई, फिर उनको ख्याल आया अच्छा अब हम जाके बताते हैं, अभी तक पहला नतीजा नहीं आया, 2 बजे से प्लस वी आर गोइंग नाउ। तो ये एक बड़ा फेलियर नजर आ रहा है और ये बड़ा परेशान कौन है, क्योंकि पूरा दिन मामला इतने अच्छे तरीके से चलते मौलाना रहे। फजलुर रहमान और साहब ने आखिर में नवीद आके दी है कि मामला आसिफ ऐसे हो गए। जरदारी और शहबाज शरीफ से बात हो एंड चुकी है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस वक्त इंडिया के अंदर भी ट्रांसमिशन हो रही हैं, वो वॉच करें हमारे इलेक्शन को। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पहले ही मौका ढूंढ रही थी कंट्रोवर्सी ढूंढने का, सो उसमें अगर एक नेचुरल एरर हुआ तो आपको एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेज कंट्रोल। सो ईसीपी का डैमेज कंट्रोल किधर था? व्हाई वर दे नॉट कमिंग ऑन मीडिया, नॉट टेलिंग पीपल? ये तो उस वक्त जब बिल्कुल ही बात पानी सर से ऊपर उठा है तो उनको ख्याल आया कि मैं आकर एक बात कर दूं। आई थिंक दिस इज अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न नाउ। सोहेल साहब, ये फरिया कह रही है डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, डैमेज कंट्रोल भी अगर है तो किस हद तक कामयाब है? देखिए ये जो होता है ना, यानी A और B और C प्लान जरूर होता है ऐसे बड़े इवेंट के लिए जो इतना बड़ा महंगा हो और जिसके ऊपर पूरे मुल्क की किस्मत बदलना और ये सारी चीज़ें होती है। ये एक बड़े मतलब जिम्मेदारी का काम है और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर साहब को इतनी जिम्मेदार होना चाहिए था कि वो इसका कम से कम B प्लान ज़रूर रखते। और जहाँ तक मैं समझाऊँ RTS सिस्टम को, जितना एक्सप्लेन किया, हमें तो नहीं दिखाया गया कि क्या था, या हमें कभी डेमोन्स्ट्रेशन ना मीडिया को हुई ना हमें हुई। मैं ये समझाऊँ कि उस पर मैनुअल पहले रिजल्ट आना था, उसकी तस्वीर खींच के उन्होंने भेजना था। तो इसका मतलब है फॉर्म 47 तो भरा जाना था ना हाथ से ही, उसके बाद ही आपने व्हाट्सएप पे भेजना था। अब व्हाट्सएप अगर ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेज देते, ग्रुप बना देते, 272 ग्रुप बना देते, हल्के 272 ही है ना, 200 बल्कि 2 तो है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं, 2 पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, 1 पे अनअपोज्ड हो गए, तो 269 हल्कों के वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते, उस पर भेज देते। हमारे पास 250, 300, 400 के ग्रुप हैं जिसमें आज तक कभी हैंग नहीं हुआ। हाँ, तो उस पर हमने एक तस्वीर ही भेजनी है ना सबको, एक तस्वीर खींचनी है और सारों को चली जाएगी एक साथ। तो मेरे हिसाब से तो कोई टेक्नोलॉजिकल मुझे समझ नहीं आ रही है बात। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि नेटवर्क ओवरलोड हो गया, क्योंकि लोग भी, मैं भी भेज रहा हूँ, आप भी भेज रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, ट्विटर है। लेकिन अगर इन्होंने कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाई थी ये, तो वो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों बनाई थी, क्योंकि जरूरत नहीं थी उस स्पेशल सॉफ्टवेयर की। टेस्ट रन होना चाहिए था। नहीं, उस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है ना, आपके पास एक ऑलरेडी व्हील इन्वेंट नहीं किया जाता, व्हील को यूज किया जाता है, व्हील मौजूद है। आजम साहब, आपके पास पंजाब हजारों असेंबली किस्म का में social- पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी नून लीग तो ये एक damage 133 control नहीं है, ये एक और बहाना है। PTI 120 करीब ही है। आगे क्या देखें? गैप खत्म हो रहा है, ये पंजाब में गैप खत्म हो रहा है। पंजाब असेंबली वाली जो सूरत है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जितनी सीटें दोनों पार्टीज ले रही हैं, जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी उसके लिए गवर्नमेंट चलानी आसान नहीं होगी, क्योंकि जब अपोजिशन इतनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये इन पार्टियों ने अपोजिशन देखी हुई है 30 की, 35 की, 40 की, लेकिन अब अपोजिशन आ रही है पूरी टक्कर की। तो जब इतनी बड़ी अपोजिशन होगी तो आप खुद अंदाजा करें वो गवर्नमेंट कैसे चलेगी। सर मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा होगा। और ये कम से कम सूबे के लिए और लोगों के लिए अच्छा होगा कि जब अपोजिशन पूरी स्ट्रांग ये होगी, बहुत अच्छा होगा। और चेक एंड बैलेंस होगा Governance उस होगा। गवर्नमेंट के आज़म अंदर। साहब, वो क्वेश्चन टाइम में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखते हैं किस तरीके से लोग सवाल पूछते हैं, वो तो बात ही नहीं होती, एक स्टेटमेंट थॉट थ्रू होती है। सो आई थिंक वी कैन होप कि हमें भी अगर इस किस्म की नजर आए बहुत अच्छा होगा। ये बढ़िया बेहतरीन चीज है। Optimistic- I agree with you. ऑप्टिमिस्टिक होना Love चाहिए this हमें, situation. और हम भी चाहते हैं कि हम भी जो है ना उस स्टेज तक आए कि कम से कम हमारे भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उस तरह परफॉर्म करें। लेकिन हम यहाँ पे फ्रेंडली अपोजिशन देखते हैं, पिछले 10 साल में तो देख रहे हैं अब नहीं होगी सर, फ्रेंडली अपोजिशन इतने वोट आए। और उसने बड़ा मायूस किया है। और आज मैं समझता हूँ कि बड़ी 2 पार्टियां, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो फेस कर रही है ना, उसकी एक बुनियादी वजह वो फ्रेंडली अपोजिशन है दोनों। और इमरान खान साहब जो गेन कर रहे हैं उसकी भी शायद वजह यही है, क्योंकि लोग उनको KPK की परफॉर्मेंस के ऊपर शायद सवालात उठाएं। शहबाज शरीफ Education की politics वजीर की है। आला की नई अपोजिशन लीडर की कुर्सी पे बैठे हैं, चश्मे तसव्वुर में जरा देखिए क्या कुछ हो रहा है असेंबली में।
after 10 years? अपोजिशन लीडर के सीट पे बैठेंगे तो यकीनी तौर पर अभी जो बात हो रही है कि बतौर अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो डीएनए है जिसके बारे में बात होती है तो उनमें वो एजिटेशन पॉलिटिक्स या बतौर अपोजिशन, इनको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस जो रहा है वो सोने के चमचे में आके गवर्नमेंट दे दी गई है, तो गवर्नमेंट में ही रहे हैं, सीएम रहे हैं, अपने आप को खादे में आला कहलवाया है, खुद सारी हायरिंग्स की हैं। इनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है जी कि बड़ा पर्सनालिटी ड्रिवन का स्ट्रक्चर होता है, खुद सारे फैसले करना, किसकी कितनी तनख्वाह, किसको किस तरह मराद देनी है, तो अपोजिशन करना उनके बस की बात जो है वो है नहीं वैसे। और वैसे भी हमने पिछले कुछ दिनों में जो देखा है शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स का स्टाइल, तो वो ज़रा भी चार्मिंग, ज़रा भी उसमें इंस्पिरेशनल कुछ चीज़ नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को लेने एयरपोर्ट भी पूरी तरह नहीं पहुंच सके, बहुत से लोग कह रहे 3 घंटा बीच में कहाँ गायब हो गए। वो जो नैरेटिव था नवाज शरीफ साहब का वो उसको ओन करके आगे लेकर भी नहीं बढ़ सके ना। अच्छा, यहाँ मैं बहुत ही एहतराम के साथ यहाँ मैं इख्तिलाफ करूँगा आपसे। आपने कहा वो अपोजिशन, मैं इख्तिलाफ करूँगा यहाँ से बहुत इज्जत एहतराम के साथ कि वो आपने कहा वो अपोजिशन ज़रा सही मुनासिब नहीं कर पाते। फरिया, ये शहबाज शरीफ साहब नहीं थे जो अपोजिशन में थे और लाहौर में मीनार पाकिस्तान बैठ के पंखा जल रहे थे? अदाकारी में तो दम था, अदाकारी में दम तो था कि गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने जो एजिटेशन किया फेडरेशन के खिलाफ। बिल्कुल थी नहीं अपोजिशन की, वो पंजाब में गवर्नमेंट में थे, पंजाब में गवर्नमेंट में थे, लेकिन फेडरेशन में उनसे कोई वो नहीं था। लेकिन ये कि एजिटेशन करने की कोशिश की और वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने काफी उसके ऊपर जो एनिमेटेड किस्म की प्रोटेस्ट की, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं घसीटूंगा, पेट फाड़ दूंगा, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब नाराज भी हुए। लेकिन देखिए अब मुझे लगता है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स। आई होप दैट एज एन ऑप्टिमिस्ट मेरी ये ख्वाहिश है कि जो हम लोगों के साथ प्लेइंग टू द गैलरी था और बड़े हद तक रहा कि दिखाएं कुछ, करें कुछ, अब हर एक के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। फॉरेन स्टेटमेंट्स पुरानी आ जाती हैं, याद कराया जाता है आपने क्या कहा था। मीडिया इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज वर्ल्ड, तो जो पहले आप बड़ी हद तक बेवकूफ बना लेते थे लोगों को, लोग बन भी जाते थे, मुझे लगता है हम उस वक्त से निकलते जा रहे हैं। और जिस तरह हम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखेंगे, जिस तरह लोगों को देखेंगे तो फर्क पड़ेगा। इमरान खान साहब भी डिजर्व करते हैं कि उनको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिले, क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन इमरान खान के लिए मैं समझती हूँ खुद इमरान खान की सेट की हुई बार है जो वो एक्सपेक्ट करते रहे दूसरी गवर्नमेंट से। उन्हीं की स्टेटमेंट्स चला के हम लोगों ने उनसे पूछा करने कि आपने ये कहा। फरिया, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी सफा, मैं कह रहा था कि अगर ये शहबाज शरीफ साहब ये फैसला जो अभी बात की फरिया ने, अगर ये फैसला करते हैं अभी कि जो रिजल्ट आया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो यकीन करें जिस तरह अभी बताई थी फरिया कि मीडिया इतना इफेक्टिव है, सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, इमरान खान साहब की गवर्नेंस साल 1.5 साल के अंदर लोग खुद ही इस वक्त वो एक्सप्लॉइट हो जाए, यानी वो सब चीजें सामने आ जाएंगी जो उन्होंने वादे किए थे पूरे हुए हैं। मैच्योरिटी के बोले। दूसरी बात यह कि नईम उल हक साहब ने 2 बजे का ऐलान करा है अभी ट्वीट में कि कल 2 बजे खान साहब जो है वो अपनी कह जी विक्ट्री स्पीच ही आप कह सकते हैं उसको, कि वो कल करेंगे 2 बजे। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्योंकि अभी तक एक भी रिजल्ट नहीं आया है, और एक तरफ दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 2 बजे हमारी विक्ट्री स्पीच होगी कल दोपहर में। तो इट्स वेरी क्लियर नाउ कि पीटीआई को पता है जी कि हम जीत चुके हैं। अब उनको कम से कम ये जरूर समझ आ गई होगी कि नवाज शरीफ साहब को कैसे पता था कि वो जीत रहे हैं 2013 जो है ना, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है। आप देखें कोई छोटी सी बात हो, चाहे उनका अपना हो चाहे मुखालफ हो, वो 1 मिनट नहीं लगाते, सोशल मीडिया पे उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। PMLN के भी अब ऐसे और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में पाकिस्तान के मीडिया ने अपोजिशन का रोल प्ले किया था, लेकिन इमरान खान की वाहिद गवर्नमेंट होगी जिसमें इसके अपने इंसाफियन जो है ना वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। ये भी तो हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब का मॉडल गवर्नेंस ये बहुत जज्बाती लोग हैं, बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिले तो सोशल मीडिया पर उनके लोगों ने इतनी उनकी जो इस वक्त इमरान के घर के बाहर एहतजाज भाई आपने धरना दिया तो उन्हें टिकट फिर वापस लेने पड़े उन लोगों से। यहाँ इमरान की पार्टी में एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कल्चर है, थोड़ा बहुत है, यानी वो जाके ना लोग शोर मचा सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब ये गलत दिया आपने, टिकट गलत दिया, जो कि आप भी एग्जांपल दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट। अच्छा, अगर आप उनका स्टाइल देखें मैनेजमेंट का, तो वो हर काम खुद करते हैं, सुबह 7 बजे मीटिंग बुलाते हैं, रात तक बैठे रहते हैं और हर चीज़ खुद डिक्टेट करते हैं। वो मिनिस्ट्रियाँ भी अगर आप पंजाब में देखते हैं तो बाकी सूबों के हिसाब से उन्होंने कोई ताकत किसी को दी हुई नहीं थी। तकरीबन जब वो मॉडल टाउन का सानिया हुआ तो उस वक्त शायद 12 या 13 मिनिस्ट्रियाँ उनके पास थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो इसका मतलब है कि ही इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड ही वांट्स टू डू एवरीथिंग विद हिज ओन डायरेक्शन एंड हैंड्स ऑन ना। ऐसे आदमी के लिए अपोजिशन करना बड़ा मुश्किल होता है।
کیونکہ اس کے خلاف اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہی وہ بولے گا تو آگے سے جواب کہیں اور سے آئے گا. عمران خان کے لیے حکومت کرنا ذرا مشکل ہوگا جب تک کہ وہ 100% ٹرانسپیرنسی نہیں لاتے, 100% میرٹ پہ لوگ نہیں لاتے, 100% وہ اپنے کام کو سب کے سامنے پریزنٹ نہیں کر پاتے. تو ان کے لیے یہ چیزیں آپ ہی جو یہاں ہم بیٹھے اس وقت ہم لوگ اتنا کرٹیسائز کریں گے کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بھی بڑھا دی گئی ہے نا, نیا پاکستان فلانا, کرپشن نہیں ہوگی, سب کا حق ہوگا, ہر ایک کو انصاف ملے گا. یہ سب باتیں آپ ریپیٹ کریں گے نا میرے حساب سے. جیسے ابھی فریہ بہن نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ ساری چیزیں اب آپ کو بومرینگ ہوتی ہیں, گھوم پھر کے آگے آپ ہی گردن پہ لگتی ہیں جو آپ بول کے نکل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یعنی جو اگلی حکومت آنے والی ہے, جس طرح کے ریزلٹس مجھے نظر آ رہے ہیں اسمبلی کے, پروونشل کے, سے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بڑی اچھی گورننس آنے والی ہے. کیوں گورننس ہوتی اسی وقت اچھی ہے جب کوئی اس کو کرٹیسائز کرے یا کسی نکالنے کے قابل ہو. جیسے آپ کو کل میں نے کوپریٹ کا کہا تھا کہ اگر میں نے ریزلٹ ڈیلیور نہیں کیا تو مجھے فارغ کر دیا جائے گا 3 سال میں یا 1 سال میں یا 2 سال میں. اگر یہ چیز نہیں ہے, مجھے ڈر ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی کوشچن کرے گا, تو میں کیوں پرفارم کروں؟ اعظم صاحب کل یہی سوال میں نے پوچھا تھا اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ریپلیس کر رہے ہیں سپوز اسد عمر صاحب. اب کون سی ایسی جادوئی چھڑی ان کے پاس ہے کہ وہ تمام مسائل کا آتے ہی چٹکیوں میں حل دے دیں گے, عوام پاکستان کوئی معجزاتی صورتحال کرشماتی اس طرح کی جس طرح کی سہیل صاحب بات کر رہے تھے, ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہماری اکانومی کی اس وقت جو صورتحال ہے اور ہم جتنی اس میں بری طریقے سے اس میں پٹے ہیں, گرے لسٹ میں ہمیں ڈال دیا گیا اور سینکشنز تک ہم پہنچ گئے. دیکھیں یہ کوئی بھی اوور نائٹ اس اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتا, چاہے وہ اسد عمر ہو, چاہے وہ کوئی بھی آپ اکانومسٹ لے کے. ایک ٹائم لگے گا, آپ کو ٹائم دینا پڑے گا پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ اس ملک کا ایشو ہے, اس قوم کا ایشو ہے. اور اس ایشو پہ کم از کم ان لوگوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے کہ پاکستان اگر اکنامکلی نہیں سٹینڈ کرے گا تو پاکستان کا فیوچر آپ کے سامنے ہے, پھر خدا نہ خاصا کوئی بڑا مس ہیپ ہو سکتا ہے. ہمیں اس وقت مل کے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ مجھے تھوڑی سی امید اس لیے نظر آتی ہے عمران خان پہ, کیونکہ میں کے پی کے کا میں نے اس کا سسٹم دیکھا ہے. عمران خان نے جب نئی گورنمنٹ وہاں پہ بنی تو انہوں نے کچھ وہاں پہ پلانز تیار کیے اور وہ مجھے اتفاق ہوا پلانز کو دیکھنے کا. اس کے بعد کچھ سال 2 سال بعد میں دوبارہ گیا تو ان پہ امپلیمنٹ شروع ہو چکا تھا. اور جب گورنمنٹ ان کی ختم ہوئی ہے, ٹینیور ختم ہوا, اور وہ پوری طرح وہ وہاں پہ اپلائی ہو چکے تھے وہ, اور وہ انہوں نے اس کو قانون سازی کر کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیا تھا اور پالیسیز جو ہے نا ان کو مضبوط کیا تھا. اس لیے امید ہے کہ یہ کرے گے. اب جس طرح چوئی صاحب نے شروع سٹارٹ میں کہا تھا کہ کچھ ایسی ایک ٹیم ہے عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ, وہ 300 لوگ ہیں, 200 ہیں, 100 ہیں, جتنے بھی ہیں وہ پاکستانی, سارے باہر بیٹھے ہیں, سارے ایکسپرٹس ہیں, اور زیادہ تر لوگ ان میں وہ ہیں جو تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ میں سارے ایکسپرٹس ہیں. آزم صاحب یہاں وقت ہے, مختصر سی کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو جہاں سے منقطع ہو رہا ہے وہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر اب تک کی الیکشن ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش فرما رہے تھے. الیکشن کمیشن کو دیر کیوں ہوئی یہ بتا رہے تھے فصاحت و بلاغت کے ساتھ. سہیل صاحب, سر یہ پریس کانفرنس در پریس کانفرنس کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور مزید وضاحت اگلے کتنے گھنٹوں تک ہم سنتے رہیں گے؟ دیکھیے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے فرمایا آنریبل, وہ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا فیلئر ہے, انہوں نے پہلے تو یہ کہا. دوسرا کا ویدر کا پرابلم ہے.
تو کچھ شہر تو ایسے ہیں جہاں ویدر ٹھیک ٹھاک ہے, ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ لیکن جب کہیں ڈلیوری میں کہیں انکمپیٹنس ہو جاتی ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کی وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں. اور اگر ڈلیوری بہت اچھی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب کہیں انہوں نے خود کہا کہ بھائی 2 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی, گڑبڑ ہو گئی, یہ ساری چیزیں, RTS سسٹم بیٹھ گیا, یہ تو اب ظاہر ہے غلطی ہو گئی ہے, تو اب اس کی پریس کانفرنس تو ہوتی رہے گی اور اس کی وضاحتیں بھی ہوتی رہیں گی. لیکن وہ ایکسیپٹنس کے مسئلہ کیونکہ پولیٹیکل ہے, یہ ٹیکنالوجیکل نہیں ہے, تو پولیٹیشینز تو اس کو ظاہر ایکسپلائٹ کریں گے. اس کو تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہم میڈیا بھی اس پہ ناراض ہے کہ بھئی ان کو رزلٹ نہیں مل رہا. باعثہ 2 بجے کا ہے, 4 بج گئے ہیں, ابھی تک ایک رزلٹ ہمیں ملا ہے آفیشیل. تو اس وجہ سے تھوڑی سی بے چینی ہر اس میں ہوگی. جو اس وقت جشن منانے کے موڈ میں ہوں گے وہ بھی نہیں منا پا رہے ہوں گے. لیکن جس نے جشن منانا ہے اس کی اطلاع یہ ہے, وہ اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بتایا ہے اعظم صاحب کہ وہ مستقبل کے وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن وکٹری اسپیچ لکھنے کے لیے اور دینے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ, یہ بھی غلط چیز ہے, یہ بھی غلط چیز ہے. تو انہوں نے تو اتنا بھی انتظار نہیں کیا. دیکھیں اصولی طور پہ تو انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے جب تک آفیشیل رزلٹس نہیں آ جاتے. یہ تو پھر وہی بات ہوگی 2013 کے الیکشن میں رات 10 بجے میاں نواز شریف صاحب نے 180H کی چھت پہ کھڑے ہو کے وکٹری اسپیچ دی تھی. تو یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا, انہیں انتظار کرنا چاہیے آفیشیل رزلٹس کا. لیکن وہ تو میاں صاحب نے غلط کیا تھا نا, کیونکہ وہ خان صاحب نے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ روایتیں وہی روایتیں جو ہے نا رپیٹ ہوتی رہیں گی, بند ہو جانی چاہیے نا. اب کم از کم ان کو تھوڑی میچورٹی کا یہ نئے پاکستان میں بھی پرانی ساری وارداتیں. آئی تھنک فرق ہے اعظم صاحب, کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب نے اسپیچ نہیں کی. اگر وہ آ کے کر دیتے تو لگتا. اور یہ دیکھیں جو ابھی الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس سے سمجھ آئی بات, بہت سارے سوالات ہیں ان سے ہوئے بھی, انہوں نے جواب بھی دیے. کیونکہ ٹیکنیکل ایرر ہے واٹ ہی از سیئنگ, اور اس میں کیونکہ ایک فضا بنی ہوئی تھی جہاں پہ پہلے ہی بڑے شکوک و شبہات تھے, اس میں آکسیجن مل گیا ان تمام تھیوریز کو, اس لیے ہر ایک طرف سے یہ کنسرن شو کیا گیا. لیکن اس کے باوجود اگر یہ ٹیکنیکل ایرر تھا, اس میں ریزلٹس اندازہ تو ہو رہا تھا لوگوں کو کیا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کو نہیں مل رہے تھے کہ آفیشلی کہ وہ اس کو اناؤنس کر سکتے, جس کی وجہ سے کنفیوژن تھی. مگر اپنے علاقوں میں اسی لیے لوگوں کو پتا چل رہا تھا کہ وہ جیت رہے ہیں. سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ کہ ہوا کیا ہے. مگر سوالات کیونکہ تمام جماعتوں نے اٹھا دیے, اب تقریباً وہ الیکشن کمشنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 جماعتیں بھی بولتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرے خیال سے عمران خان صاحب پہ یہاں پہ بڑی جو ہے وہ مورل ہائی گراؤنڈ پہ ہونے کے لیے بڑا یہ ٹیسٹنگ وقت ہوگا اگر وہ کرنے جائیں گے, جب بھی کرنے جائیں گے وکٹری اسپیچ, کہ کیا وہ اپنی باتیں یاد رکھیں گے جو انہوں نے کہا تھا. ان کی یہی پلی تھی کہ تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جوڈیشری کو لکھ دیں, اپنا پہلا کام ہی یہ کر دیں کہ الیکشن کے اوپر پروب کریں, تو پھر یہ بات میرے خیال سے بڑی خوبصورتی سے حل ہوگی. آئی تھنک آپ نے پہلے کی جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا بغیر کہے کر دیں تو ایک بہت بڑے کرائسس سے نکلنے کا ایک طریقہ ہوگا. اینڈ دین جوڈیشل کمیشن کین لک انٹو آل دیز کلیمز, وائی ناٹ. سیفان, جتنا انتظار ہم الیکشن کے نتائج کا کر رہے ہیں, اتنی مرتبہ یا اس سے کئی مرتبہ زائد چیف الیکشن کمشنر نے پتہ نہیں کتنے اداروں کو, کتنے افراد کو مبارکبادیں دی ہیں. تو بہتر نہ ہوتا کہ یہ مبارکبادوں کا سلسلہ موقوف کیا جاتا اس وقت تک جب تک نتائج جو ہے وہ کمپلیٹ یا ایٹ لیسٹ آنا ہی شروع ہو جاتے. اور 2 بجے تو انہیں اناؤنس کرنا تھا اکارڈنگ ٹو دا الیکشن ایکٹ بھی, تو وہ اب نہیں ہوا. اور ابھی ہم 4 بجے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نتائج زیادہ آئیں گے, تو اب انہوں نے عجیب سی ایک بات کی کہ اب موسم اچھا ہو گیا ہے تو نتائج تیز آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب کراچی کا تو موسم چلے, ابھی ہم پنجاب میں نہیں ہیں, مجھے نہیں پتا خیر پختونخوا میں کیا موسم ہے, بلوچستان میں کیا موسم ہے, لیکن کراچی کا موسم الحمدللہ آج نہ کوئی بارش تھی نہ ایسا کچھ تھا کہ اتنا زیادہ ٹربولنس ہو کہ ہم کہیں کہ رزلٹ اب آنا شروع ہو گئے تیزی سے. جو ریزلٹس ہیں لائٹ نوٹ جہاز پہ آ رہے ہیں کیسے. لیکن یہ تمام باتیں جو ہے نا, وہ جو ابھی فریہ نے شروع میں بات کی, یہ ڈسکریڈٹ کرنے کی ایک کوشش تھی الیکشنز کو پاکستان کے. تو وہ جو میٹ ہے, وہ جو ایک ڈیمیج ہے وہ ہوا ہے 2-3 گھنٹے سے. کل انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو پاکستان کے خلاف کانسپریسیز گڑی جا رہی ہیں آلریڈی پری الیکٹورل لینڈسکیپ کو بھی دیکھیں, تو وہ پوسٹ الیکٹورلی بھی اب جو ہے نا وہ تمام ہیڈ لائنز, حالانکہ ہوا وہ نہیں ہے, وہ ایک ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ایک کراچی کے ہم بیٹھے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب جو ریزلٹس آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی میں نے علی رضا عابدی صاحب کا بھی ٹویٹ دیکھا تھا کہ ان کو پہلے پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 کا رزلٹ موصول ہو گیا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ مینولی یا جس طرح بھی سسٹم کام کر رہا ہے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے. لیکن ایک حیران کن بات جو سرپرائزنگلی ہے, کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز
میری ایٹ لیسٹ یہ نہیں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف 4 نکال لے گی یا 3 سیٹس ہوگی. اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ برتری جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ 10 نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر ہے کراچی سے 21 میں سے, اور تقریباً 5 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی اور 6 سے 7 سیٹوں پہ MQM جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے. 10 سیٹس ہیوج. اور کراچی میں اگر ابھی فردوس نقوی صاحب سے آپ نے سوال پوچھا تھا تو واقعی میں اگر وہ کراچی کو کلین سویپ 10 سیٹس بہت بڑا سائن ہوتا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت اس وقت لیڈ کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب کے اگینسٹ. سر یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے یا اس پہ افسوس کرنا چاہیے ایک دوسرے سے؟ عامر لیاقت صاحب بھی جیت رہے ہیں, PTI کی بعد میں بات کریں. دیکھیے میں تو اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں جو PTI میں اس وقت غور کرنا چاہیے نا, وہ عمران خان پہ کرنا چاہیے. ان کے ساتھ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے. تو یہ خبروں پہ تو نہ جائیں اب, کیونکہ عمران نے خود بھی یہ ایڈمٹ کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے خود نہیں کیا, انہوں نے خود کہا کہ یار آپ میرے منشور کو دیں, مجھے دیکھ کے دیں, بعد میں کیا کرتا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ وہ میرے اوپر چھوڑیں. اگر میں نہ پرفارم کر سکوں تو آپ میرے اکاؤنٹیبلٹی کریں. دیکھیں وہ سارے 5 سال یہی کہتے رہے نا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی. تو اب ان کا وقت آ گیا ہے. دیکھیں نا یہ آپ نہ بھولیں کہ اب ہم بھی ظاہر پوچھیں گے ان سے کہ بھائی آپ نے یہ کہا تھا, اب یہ کیوں نہیں ہو رہا. جیسے ہماری فریہ نے بہن نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ کمیشن بنا دیں یا اس طرح کر دیں, یہ ڈاؤٹس کو ختم کرنے کے لیے آپ خود ہی کر دیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے اب آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوگی. اگر وکٹری اسپیچ بھی کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی سوچنا ہوگا کہ آفیشیل ریزلٹس میرے پاس وکٹری کے آگے یا نہیں آگے. ہیئر سے پہ نہیں کرنا ہوگا. اچھا نہیں ہے وہ ورلڈ کپ 1992 کی جو اسپیچ تھی وہاں سے بہت سارے مسائل نے جنم لیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, مور لوئل جو ہوتے ہیں نا کسی سے, تو وہ ان کو بھی اپنے بیانات کو تھوڑی دیر تک ہولڈ رکھنا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا اگر صبح 10 بج جائیں گے وکٹری کے لیے, یا 12 بج جائیں گے, یا 2 بج جائیں گے. اتنا بڑا ملک ہے, 200 ملین کا, نیوکلیئر پاور ہے, 6 وہ ہے ہماری. اور دیکھیے ہمارا الیکشن جو اس وقت ہوا ہے بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے, لگ یہی رہا ہے. لیکن دیکھیے کچھ نہ لیکن وہ 5 جماعتوں کا جو ریفرنس کوٹ کیا گیا تھا, جو ہارتا ہے, دیکھیے اس ملک کے اندر جو بھی ہارے گا, دیکھیے اس ملک میں جو بھی ہارے گا وہ تو یہ کہے گا, وہ کہے گا. نہیں لیکن اعظم صاحب مجھے یہ بات بتائیے, یہ 5 الیکشن لڑنے والی جماعتیں اگر استصواب پر سوال اٹھا رہی ہیں تو کیا یہ پوائنٹ آف کنسرن نہیں ہے؟ جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر نے رول آؤٹ کر دیا. ہم نے الیکشن سارا آبزرو کیا, ہمارے جو کولیگز ہیں انہوں نے بھی سارا دیکھا. الیکشن کا جہاں تک پروسیس تھا پولنگ کا, میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے. وہ اس پہ اتنا چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا تھا, کیمرے لگائے گئے تھے اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ کھڑے تھے سر پہ, اور انہوں نے غیر متعلقہ بندوں کو اندر بھی نہیں جانے دیا, اور اس پہ خاصا انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا. ہاں ان کا کنسرن یہ ہے کہ فارم 45 لیٹ کیوں ہوا ہے. دیکھیں سب سے پہلے مسلم لیگ نون کا یہ اعتراض آیا, میاں شہباز شریف انہوں نے پریس کانفرنس کی. ان کی پریس کانفرنس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو کاؤنٹنگ میں بیٹھنے نہیں دیا گیا. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں فارم 45 نہیں دیا گیا. دیکھیں اگر آپ پہلے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی ہے, اگر ہم وہ بھی چلا سکیں, دکھائیں کہ جو مسلم لیگ نون کے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس تھے ان کو پریزائڈنگ عملہ وہاں پہ کہہ رہا ہے جی آپ کاؤنٹنگ میں بیٹھے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں بیٹھنا. اچھا جب وہ بیٹھیں گے نہیں, جو بندہ کاؤنٹنگ میں اس کو وہ ایلیجیبل نہیں ہے فارم 45 ریسیو کرنے کا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پلان کر کے اپنے بندوں کو نہیں بٹھایا تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ فارم 45 کیوں نہیں مل رہا. اصولی طور پہ تو جو پولنگ ایجنٹ وہاں بیٹھا ہے, آپ کو یاد ہے یہ فارم 45 اور یہ اپلیکیشن یہ تو اب شروع ہے, پہلے تو وربل رزلٹ آیا کرتے تھے. ایک پولنگ ایجنٹ وہاں سے اپنی سائیکل موٹر سائیکل دوڑاتا تھا, وہ آفس میں آتا تھا, جو بھی وہاں پہ کمپین کا آفس ہوتا تھا, آ کے بتاتا تھا جی وہاں پہ ہمارے اتنے ووٹ نکلے ہیں, اور ان کو خود وہ جمع تفریق کر کے تو وہ اپنا کرتے تھے. تو اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب چیزیں چھپانا جو ہے نا اتنا آسان نہیں رہا. عارفین ہوتا یہ ہے, یہ پولیٹیکل وہ ہوتا ہے, کیا کہنا چاہیے, انجینئرنگ ہے وہ جب دیکھتے ہیں نا, جب فارم بانٹتے ہیں نا, جب کھلتے ہیں یہ اس کے ہیں, یہ اس کے, اب جو ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ اس کی تھپی کی سائز سے پتہ کر لیتا ہے کہ میرے ووٹ کتنے, ایک کے اوپر ایک رکھے جاتے ہیں, اور جب وہ سائز دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال طور پر 1 لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ رکھا ہو نا,
تو آپ کو دیکھ اس کی ہائٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یار لاکھ کون سا ہے 50 وہ کون. کہتے ہیں جی دتھیوں سے پتا اب جب وہ اس سے پتہ چل گیا تھپی سے کہ یار میرے تو اب میں کیوں بیٹھوں, کیونکہ پھر مجھے سائن بھی کرنا پڑے گا, تو میں دھاندلی پھر کہہ نہیں سکتا نا. اب یہ ایک تھوڑا سا ہماری قوم کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ بھائی جب میں, یہ بڑا آسان ہے, اب یہ 2 ہے, یہ اتنا اونچا ہے, یہ اس سے نیچے, تب میں اس کا ہوں آپ اس کے ہیں تو آپ تو بیٹھے رہیں گے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے نا اتنا اونچا ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ اور, یہ جتنی 5 جماعتیں سیاسی پارٹیاں جنہوں نے کہا ہے اس پہ اعتراض کھڑا کیا, ان سب کا اگر غور کریں گے نیریٹو ایک ملے گا آپ کو. ایک ہے, بالکل ایک ہے. یہ بڑی اہم بات ہے آپ نے کہا, اور ان کے ساتھ ساتھ جو آپ یہ اس کو جوڑ دیں جو آپ کو اس انٹرنیشنلی کچھ لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں اور بہت سے معاملات, یہ نیکسس آپ کو مل جائے گا. وہ 15 اکاؤنٹ جو ری ٹویٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے گا. ایبسولوٹلی نیریٹو ویسے ملے گا. پہلے وہاں سے آیا پھر یہاں سے آیا. Khalid Maqbool Siddiqui leading on NA 255, Najib Harun of PTI leading in NA 256, Aslam Khan PTI leading in N 254 جو ابھی سیفان بھی بتائے تھے, NA 244 علی زیدی 11,305, مفتہ اسماعیل 4,839, NA 245 عامر لیاقت 17,304, فاروق ستارہ 8,714. جو اب ہم بھی کراچی کی بات کر رہے تھے, میں کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں کراچی میں بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا 2013, لیٹس ناٹ فارگیٹ دیٹ. پی ٹی آئی کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ملا تھا, وہ جیت نہیں سکے. ہم ابھی خود کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ خوف کی سیاست تھی, یہاں پر غلط ووٹ ڈلتے تھے. اس کے باوجود خود آپ ابھی پوچھیں ایم کیو ایم کے جو فارمر ہیں یا ابھی ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ الیکشن جیتا گیا تھا. ایک ایم کیو ایم کے بڑے سینئر لیڈر رہ چکے, انہوں نے کہا ہم نے جیت کے پلیٹ میں رکھ کے دیا تھا الطاف حسین کو یہ الیکشن, ورنہ پی ٹی آئی جیت جاتی وہاں سے. جو اس کے بعد ہم اس کو لوکل باڈی پہ وائپ آؤٹ کر رہے تھے, نہیں غلط کر رہے تھے, کیونکہ لوکل باڈی کی ڈائنامکس الگ ہیں, اور لوکل باڈی میں تنظیم سازی کی خرابی کے ساتھ ساتھ, کیونکہ لوکل پہ پھر نظر لوکل ایشوز پہ رہ جاتی ہے. جنرل الیکشن از اے ڈفرنٹ بال گیم. اور جو بڑا انہوں نے, میں کہتی ہوں فیٹل غلطی کی تھی جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کر کے, جو کراچی کے ووٹر کے لیے آئی تھنک کسی بھی طریقے سے بالکل الگ پارٹیز, ان کا الائنس کے پی کے میں تو چل گیا, وہ ادھر نہیں چل سکتا تھا, شروع سے ہی لگ رہا تھا. سو یہ بہت سارے فیکٹرز تھے, تو وی کی ناٹ رول آؤٹ کہ وہ جو ایک ہوا اس وقت چلی تھی, وہ ابھی جب کراچی کا ووٹر سوچ بھی رہا ہے, انڈیسائیڈڈ بھی ہے, تو وہ اس طرف ریورٹ کرنے کا چانس تھا. آئی آلویز سیڈ دیٹ پیپلز پارٹی کی طرف بھی تھا. 2 ہی سوالات نظر آئے تھے مجھے کراچی میں, ایک اور آپشن تھا یا پی ٹی آئی PSP. کیا پی ایس پی تو آئی تھنک یہ بات صفان بھی, آپ لوگ کراچی کے اچھی بہتر طریقے سے جاننے والے ہیں. پی ایس پی کے کتنے آپ لوگوں نے جب اسٹریٹ میں جا کے کیے ہیں سرویز, تو کتنی دیر میں آپ کو ملتا تھا پی ایس پی کا ووٹر؟ وہ ایک بہت پیپر پر گراؤنڈ ورک پہ اٹس اے پرومسنگ پارٹی. لیکن زفان آپ نے بھی انٹرویو کیا مصطفیٰ کمال صاحب کا, آپ نے بھی مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کی, میری بھی کچھ گفتگو ان سے رہی. they were more than confident کہ ہم تو وزیر اعلیٰ لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا اسٹیپ بیک ہوئے, انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ نہیں, وزیر اعلیٰ ہماری مشاورت سے آئے گا. اب وہ کل کیا بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن پی ایس پی کا اتنا جو نشان کیا ہے, سوری ڈولفن, یہ کتنے لوگوں کو پتہ؟ اصل میں یہ جو بات ہے نا کانفیڈنس والی, یہ ایگزیکٹلی نوٹ میں نے بھی کی تھی جب انٹرویو میں, اور انہوں نے ایگزیکٹلی نمبرز کوٹ کیے تھے. انہوں نے کہا تھا 51 سیٹس پروونشل اسمبلی کی صوبہ سندھ سے ہم لیں گے. تو میں نے بولا 51 سیٹس کی کیا کیلکولیشن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 41 سیٹس ایم کیو ایم کی تھی کراچی سے اسپیسیفکلی, تو وہ 41 سیٹس ہم لیں گے اس وقت کراچی سے, اور اس کے علاوہ دیگر سیٹس ملا کے ٹوٹل 51 سیٹس ہوں گی پروونشل اسمبلی میں. اور پھر اس کے بعد یقینی طور پر کہا جا رہا تھا کہ ود جی ڈی اے اینڈ پی ٹی آئی ایک الائنس بنے گا, جس کے بعد وہ کافی شور تھے, اور وہ انٹرویوز میں بار بار بولتے تھے کہ سی ایم پاکستان سرزمین پارٹی کا ہوگا, پاکستان پارٹی کا. اور پھر ایک انٹرویو میں 2 دن قبل انہوں نے بولا تھا, 2 یا 3 دن قبل کہ 16 سے 17 سیٹس ایم این اے کی وہ آئے, وہ ہیز آئیں کہ وہ جیت جائیں گے کراچی شہر سے. یہ تمام وہ دعوے تھے جس کی بنیاد یہ تھی کہ ان کا انفراسٹرکچر یا تنظیم جو تھی, ان کو یہ تھا جو ایم کیو ایم کی تنظیم ہوتی تھی سیکٹر آفیسز, تو انیس قائم خانی صاحب اس لیول کے اوپر ان تمام تنظیم سازی کو پی ایس پی میں ریپلیکیٹ کر چکے ہیں, اور اس بنیاد کے اوپر وہی تنظیم ہوگی تو ہم اتنا ہی ووٹ لے سکیں گے جو ایم کیو ایم نے لیا. لیکن ہم یہ بھول رہے ہیں
کہ تنظیم بڑی اچھی جماعت اسلامی کی بھی ہے کراچی میں. جتنے ہاسپٹلز، جتنے سکولز، جتنی ویلفیئر آرگنائزیشنز جو ان کی میت گاڑی چلتی ہے، ہر گلی گلی ہر علاقے میں جماعت اسلامی اس وقت آرگنائزیشن. لیکن وہ الیکشن کا رزلٹ لیکن وہ پاپولر ووٹ جو ہے نا، جو پاپولر ووٹ ہوتا ہے پارٹی ووٹ، وہ نہیں ہے جماعت اسلامی کا. تو وہی پی ایس پی کے ساتھ ہوا کہ پی ایس پی کے پاس وہ پاپولر ووٹ نہیں تھا، انہوں نے آرگنائزیشن بنا دی، تنظیم بنا دی، تو وہ ایک طرح سے دوسری جماعت اسلامی ہی ثابت ہوئی. اور شاید ان کو ایک الیکشن جو ہے نا پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے جو ہے مصطفیٰ کمال، I hope یہ نہ سن رہے جو کامنٹ ہے رضا ہارون، I would like to see ان کے ایکسپریشن کیا بنیں گے یہ سن. اعظم صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا، ایک اور فورس ایمرج کر رہی تھی جس نے تھوڑی دیر پہلے تک کا تو یہ ہے کہ نتائج نہ ملنے تک کارکنوں کو دھرنے کی کال دی تھی تحریک لبیک پاکستان. خادم حسین رضوی صاحب، آپ کے خیال میں جو انہیں نیا نیلسن منڈیلا پورٹری کیا جا رہا تھا کہ اب وہ آئیں گے اور ادھم مچا دیں گے اور سب کو سیدھا کر دیں گے، وہ کہاں ہے؟ تحریک لبیک کہاں ہے؟ پی ایس پی کی طرح ان کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا گیم؟ دیکھیں لاہور کا ایک قومی اسمبلی کا الیکشن اور وہ جب این اے 120 تھا، اس میں پوری فورس کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا اور اس میں 7000 انہوں نے ووٹ لیے، اور وہ توقع کر رہے تھے کہ ہم پورے پاکستان کی ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے اور ہم سیٹیں جیتیں گے بھی اور ہر سیٹ پہ ہم ووٹ دیں گے. بات یہ ہے کہ جب پوری جماعت مل کے ایک حلقے کا الیکشن لڑے گی وہاں پہ 7000 لے سکتی ہے، پورے پاکستان کے الیکشن میں نہیں لے سکتی. اور دوسری بات، میں اس ٹرینڈ کو بڑا خطرناک سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعت اور وہ بھی سیکٹ بیس جماعت وہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم پہلے ہی بڑے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہم پہلے سیکٹیرین لڑائیوں سے بڑی مشکل سے نکل رہے ہیں، اور دوبارہ اس قسم کا اگر بیج اس کو بویا گیا یا اس کی آبیاری کی گئی، وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے وہ زہر قاتل ہوگا. بجاج صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا، سیکٹیرین جو معاملات رہے پاکستان میں وہ بات درست ہے ان کی کسی حد تک، لیکن پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جو ساری باتیں ہیں، وہاں مذہبی فیکٹر کو ہم منیمم کر کے مائنس کر کے اگر ہم سیاست میں دیکھیں تو پی ایس پی نے بھی رواداری کی بات کی. پی ایس پی نے کہا کہ جی کوئی پختون نہیں، کوئی مہاجر نہیں، سب جو ہے پاکستانی ہیں، اور لیکن ان کی مقبولیت اتنی زیادہ نہیں ہو سکی. تو آپ کے خیال میں یہ جو عدم برداشت کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، جو خوشگمانیوں میں لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے، خوشنما دعوے کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان لوگوں کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے بھی یہی باتیں کی تھی لیکن ان کو رسپانس ملا. لیکن مذہبی چیز پہ پاکستان میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں وہ بڑا کوشش کرتی ہے کہ ہمارے یہاں لڑائی ہو جائے، اور وہ ناکام رہے ہیں ابھی تک. مذہبی بنیادوں پہ کبھی ایک ہی بندے سے ادھر بھی دھماکہ کرا دیا ادھر بھی کرا دیا، مطلب یہ سب کو پتا ہے میڈیا میں کہ کہاں پر کس نے دھماکہ کرا. اس لیے اب یہاں پر ہمارے مذہبی رہنما جو زیادہ تر ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے مذہبی بنیادوں پہ، سیکٹیرین پہ، کیونکہ کرانے والا ایک ہی ہے. یعنی پہلے ہمارے ایک سیکٹ میں جا کے کراتا ہے، پھر دوسرے میں جا کے کراتا ہے، بندے الگ الگ. اب جب یہ اویئرنیس آ جاتی ہے رہنماؤں میں نا تو وہ ایک ہارمونی آ جاتی ہے. تو اس لیے مجھے بڑا شکر بھیجتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا کہ پاکستان میں ابھی تک باقی مڈل ایسٹ ملکوں کی طرح ہمارے یہاں یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو پایا، اور اللہ کا شکر ہے. اور یہ نہیں ہوگا کیونکہ اب لوگ اچھی طرح سمجھ گئے اس بات کو، کیونکہ یہ ایک دیکھیں دو طریقے سے آپ ملک تباہ کر سکتے ہیں، ایک اکانومی سے، دوسرا پولیسنگ جسے کہتے ہیں انصاف نہ ہونا، اور تیسرا آپ کو ڈیوائیڈ کر کے نا مذہبی بنیادوں، کیونکہ یہ جذباتی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایموشنز ہوتے ہیں آپ کے. ان تینوں چیزوں پہ آپ، کیونکہ اگر انصاف نہیں ملے گا تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ جو مجھے جلدی انصاف دے دے گا وہ ظاہر ہے وہی ہوگا جس کے پاس بندوق ہوگی. اچھا دوسرا کیا، اگر مذہبی ہوگا تو میں ایموشنلی وہ چارج ہو جاؤں گا اور اس کے لیے میں جان بھی دے دوں گا، اور کیونکہ یہ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا. اور تیسرا آپ کا اکانومی ہوتی ہے کہ اگر مجھے پیٹ میں کھانا نہ ملا تو اس پہ پھر کسی کا کرپشن اور رپشن کا کام نہیں رہتا ہے، یا مذہب کا یا اس کا. اس میں تو دیکھیں مذہب بھی کہتا ہے اگر آپ 3 دن سے بھوکے ہیں تو حرام کھانا بھی جائز ہے آپ کو، اتنا جتنا کہ آپ زندہ رہ سکیں. تو لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر اس ملک میں ابھی تک کریٹ نہیں ہو سکیں تو اللہ کا شکر ہے ہم نہ بھوک پہ ڈیوائیڈ ہو سکے، نہ ہم مذہب پہ ہو سکے، اور نہ انصاف بھی ابھی کی حد تک کسی نے حد تک ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں. اس لیے اس کی آپ فکر نہ کریں کہ مذہبی بنیاد پہ جو بھی یہاں آئے گا وہ کبھی ووٹ نہیں لے پائے گا. یہ 70 سال کی مان لیا کہ اس پہ فکر نہ کریں، لیکن فریہ ایک اور فکر مجھے کھائی جا رہی ہے، اور وہ ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا عوامی سمندر نواز شریف صاحب کو آزاد کرائے گا.
وہ عوام کہاں ہے, وہ سمندر کہاں بہہ رہا ہے, اس کی اب نئی رخ کس طرف ہوگی, اور وہ جو اڈیالہ جیل میں نواز شریف صاحب یا ان کے اہل خانہ ہیں. دیکھیں یہ جو کنفیوژن تھی, شہباز شریف صاحب باتیں کر رہے تھے, لیکن پی ایم آپ نے خواجہ سعد رفیع کا بھی ذکر کیا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ خواجہ سعد بہت سارے معاملات میں, خواجہ آصف کا بیان, خواجہ آصف کی بات کریں, لیکن خواجہ سعد سمیت کچھ اور لیڈرز بھی تھے جن کی اندر ہمیں کنفیوژن نظر آئی, خود پی ایم ایل این کے اندر کنفیوژن نظر آئی. ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ ساتھ انہیں لگا کہ ہمیں اور باتیں لکھنی چاہیے, گورننس پہ بھی بات کرنی چاہیے. سو یہ جو بٹی ہوئی پی ایم ایل این تھی, دیٹ ہیز آلسو پلیڈ اے فیکٹر. لیکن جو ابھی تک ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں ابھی تک تو اعظم صاحب پی ایم ایل این لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 5 سیٹس پہ پی ٹی آئی وہ کہہ رہے ہیں, اور سعد رفیق صاحب کی جو سیٹ ہے اس میں ابھی عمران خان صاحب آگے ہیں, اور جہلم کی جو سیٹس ہیں 5 کی 5 وہ پی ٹی آئی وہاں سے ونر, جہلم کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیو بن ڈکلیئرڈ ونر. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جہلم کی بھی 5 سیٹیں, جبکہ جہلم 5 سیٹس وہ کہہ رہے ہیں. جہلم کا جس طرح جلسہ فلاپ ہوا تھا اس سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہاں پہ کوئی سیٹ نہیں, بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید فواد چودھری صاحب کسی نئی سیاسی جماعت کے ترجمان بن کے جائیں گے. لیکن فواد چودھری صاحب نے بائی الیکشن میں بڑا ٹف ٹائم دیا تھا پی ایم ایل این کو. پی ایم ایل این کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ, جو ان کے والد تھے جو فوت ہوئے تھے, جن کی وجہ سے بائی الیکشن ہوئے تھے, اس کے بعد بیٹے بھی ان کو کافی اسٹرانگ اسٹریٹ تھی پی ایم ایل این کی. لیکن یہ جو تمام کے تمام معاملات ہیں, آئی وڈ اسٹل سے کہ جو یہ بات اب سمجھنی ہوگی پاکستانیز کو بھی کہ جو ہمارا سسٹم ہے, جو آج کے حالات ہیں, جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ایکٹیو جتنا ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا لوگوں کو عقل ہے, سمجھ ہے, تو ایک بڑے پیمانے پہ دھاندلی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی ایک الگ رزلٹ مور اور لیس, جیسے کہ اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پہ بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو مایوسی ہوئی تھی, بٹ آئی تھنک اٹ واز ویری ایکوریٹ. اٹ سیڈ لارجلی جو لوگوں کی خواہش ہے وہ نظر آئی اس الیکشن میں. اگین اس الیکشن میں جو لارجلی خواہش ہے, ڈسکرپنسیز ہوں گی تھوڑی بہت, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اے کو بی بنا دیں. سو جو دوسری طرف کے لوگ بھی بالکل ہی کلیم کر رہے ہیں کہ ایک لوگوں کا ریفلیکٹیو ہی نہیں ہے, ان کا سینٹیمنٹ ہی نظر نہیں آیا, یہ بھی غلط بات ہے. ہم نے جا کے اسٹریٹس پہ دیکھا ہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ مقابلہ ہر سیٹ پہ سخت ہو رہا ہے. پھر پچھلی دفعہ نون لیگ نے سرویس کروائے تھے ان ایڈوانس, الیکٹیبلز کے اوپر نون لیگ نے کام کیا تھا. اس دفعہ نون لیگ کے اپنے انتشار کی وجہ سے they could not do that, اور پی ٹی آئی نے ان سے سیکھا ہے, میں سمجھتی ہوں, اور جو پی ٹی اور پی ایم ایل این نے شاید ان سے سیکھا ہے. سو یہ جمہوریت کی جب یہ غصے تھم جائیں گے, جب جو جذبات ہیں تھوڑے ہلکے ہوں گے, تو وی ول بی لوکنگ ایٹ دا پازیٹیو سائڈز آف دس الیکشن آلسو. سو مجھے تو نہیں لگتا کہ اب یہ جو کیمپین اگر چلے گی بھی تو ان اے وے کہ کوئی بہت زیادہ خطرناک ہمیں بات نظر آئے گی یا ریجیکٹ کر دیں آؤٹ رائٹ. ابھی تک میری امید یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. شہباز شریف ہارنے والے کو پتا ہوتا ہے, چاہے وہ ایک ووٹ سے ہارا, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں ہارا. اور وہ اور لیڈرشپ, آپ تو وہیں تھے اعظم صاحب, آپ نے بات کی ہوگی, جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تھی وہ ہمیں یہ بتائی تھی کہ اب ہم نہیں آ رہے حکومت میں. They were telling us that. اور یہ ریکارڈ بات ہوتی تھی نا, اس میں یہ بات پتا تھی کہ سینٹیمنٹس کدھر جا رہے ہیں. بڑی واضح, اور یہ جو نواز شریف والا آپ نے سوال کیا تھا فریاد سے کہ بھائی یہ سمندر نکلے گا, یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا سمندر نہیں نکلے گا. اس کو صرف 3-4 لوگ چڑھا رہے تھے کہ سمندر نکلے گا. دیکھیے کسی وقت بھی کتنا بھی بڑا لیڈر, جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, وہ تو ماشاءاللہ کے دور میں دیا گیا تھا نا, تو اس میں بھی کوئی سمندر نہیں نکلا تھا. اور پھر یہ تو جوڈیشری نے دیا تھا, جو کہ سویلین وہ ہے, اور یہ اس کو دنیا مانتی ہے. یعنی کہیں بھی دنیا میں اگر جوڈیشل سسٹم کے تحت کسی کو سزا ملتی ہے تو اس پہ کوئی آدمی اعتراض نہیں کرتا. ہاں ملٹری کورٹ ہو تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے, اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. تو اس لیے اس پہ سمندر نکلنا یا اس پہ کسی کو بلیو کرنا میرے خیال میں, تو پھر نواز شریف صاحب, اعظم صاحب, نواز شریف صاحب کی کیلکولیشن غلط ہوئی ہے. میں پہلے ایک بات کو آگے بڑھاؤں گا جو فریہ صاحب نے کی ہے. دیکھیں ان کو پتا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کتنی سیٹیں لے رہے ہیں. وہ ذہنی طور پہ تیار تھے. جو آپ کے سامنے ریزلٹس آ رہے ہیں, نیشنل اسمبلی کے ریزلٹس آپ دیکھیں اور پروونشل اسمبلی کے دیکھیں, ان کا فوکس ٹوٹل پروونشل اسمبلی پہ تھا, اور انہوں نے الیکشن ہی پنجاب اسمبلی کا لڑا ہے. بڑی زبردست بات کی اعظم صاحب. اور یہ پہلے سے ہمیں بھی پتا تھا, وہ اپنے منہ سے اعتراف بھی کرتے تھے کہ پنجاب بچانا ہے. جس طرح سندھ کو فوکس کیا پیپلز پارٹی نے, اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا. انہوں نے صرف صوبے پہ فوکس کیا, انہوں نے بھی صرف صوبے پہ فوکس کیا تھا. مطلب ایک جو ویو ہوتی ہے اور سینٹیمنٹ کی جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ریسنٹلی NA 249 جو شہباز شریف صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کی کارنر میٹنگ تھی. رانا مشہود صاحب آئے ہوئے تھے کراچی میں آج سے 3 یا 4 روز قبل, جب آخری دن تھا کیمپیننگ کا.
تو وہاں ان کی جو ٹون تھی, کیونکہ دیکھیں ہم جس پالیٹکس اور جس نظام میں رہ رہے ہیں یہ پیٹرونیج سسٹم ہے, اس کے اندر ایک ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جو ووٹ دیتا ہے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ مجھے تھانے سے نکلوائیں گے, میرے کچہری کے معاملات حل کریں گے, اور اسی وجہ سے وہ ایک الیکٹیبل کو ووٹ دیتا ہے کہ میرے مسائل آپ حل کریں گے. وہاں جب میں اس کارنر میٹنگ میں سن رہا تھا رانا مشہود صاحب کو, تو وہ یہ بول رہے تھے کہ آپ ووٹ دے کر میرے لیڈر کو جیل سے چھڑوائیں گے. تو اب آپ مجھے بتائیں, جو آدمی ان کو ووٹ دے گا وہ اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں, وہ بھی کراچی میں پنجاب میں. تو سر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم جو ہے نا ان کو لیڈر کو نکالیں گے, دیکھیں وہ آپ کی خاطر جیل میں چلے گئے آپ کی. اچھا یہ والا بالکل سیم ایگزامپل میں نے قصور میں دیکھی. میں قصور سٹی کا جو حلقہ جہاں سردار آصف احمد علی اور شیخ وسیم کنٹیسٹ کر رہے ہیں, میں وہاں پہ گیا تو جو پی ٹی آئی کے وہاں ووٹ دینا بھی چاہتے ہیں نا لوگ, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کس طرح اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں جس کا قصور کے ساتھ صرف نام کا تعلق ہے, اس کا نہ گھر ہے نہ ڈیرا ہے, کوئی ایک اینٹ نہیں اس کی. اب ہم نے اپنے اس ایم این اے سے رابطہ کرنا ہو, پہلے اس کے سیکرٹری فون کرتے ہیں, وہ آگے ایم این اے کے بھائی سے بات کرتا ہے, وہ آگے پھر اپنے بھائی سے بات کرتا ہے. ہمارا کانٹیکٹ ہی نہیں ہے اس سے. لیکن سر یہاں تو یہ ہے نا کہ کانٹیکٹ ایک الگ چیز ہے, یہاں تو صوبوں کا فرق ہے. ہمارا لیڈر جیل میں الٹا ہو گیا نا سر. ایک میں جو آپ بالکل اسی سے ریلیٹڈ بتاتی ہوں, لاہور میں اعظم صاحب کو شاید سمجھ آ جائے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. ایک لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے, انہوں نے ہمیں کہا یہ کہ میں نے تو پھر خود سے پوسٹرز بنوائے ہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ووٹ کو عزت دو, انہوں نے آف ریکارڈ بات ہے, لیکن somebody from PMLN said کہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ خالی ووٹ نو عزت دین نال گل نہیں بننی. He said that PMLN کے لیڈر جو ویسے بڑا اس بات کو کہتے رہے, سو بات کیا تھی کہ وہ سمجھتے تو یہی ہوں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے, PMLN کے لیڈر ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر گراس روٹس پہ نہیں جا رہی. دیکھیں کوئی بات ہو سکتی ہے صحیح ہو, لیکن گراس روٹ پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اینڈ آئی تھنک یہ لیڈرز کو سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا. اور ایک بات اس میں ووٹ کی عزت, ان کا نیریٹو تھا ووٹ کو عزت دو. کیسر شیخ چنیوٹ سے ایک ایم این اے مسلم لیگ نون کے جو 5 دفعہ کنزیکٹو جیتے ہوئے ہیں, 2 دفعہ ٹکٹ پہ 3 دفعہ انڈیپینڈنٹ. ایک پروگرام میں ہم اسی طرح بیٹھے تھے تو وہ اینکر نے کویسچن کیا جی ووٹ کی عزت کے حوالے سے آپ کیا کہنا ہے. ان کا آگے سے جواب تھا جی کہ میرے لیڈر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف, ووٹ کو عزت دو. لیکن انہیں کون سمجھایا کہ ہم بھی ووٹ لے کے آتے ہیں, ہمیں بھی عزت دو. ٹھیک ہے یہ ان کے سٹنگ ایم این اے کا پی ٹی وی کے پروگرام میں سرکاری ٹی وی پہ انہوں نے بات کی. کیونکہ یہ میاں نواز شریف صاحب سے بڑے لوگوں کو اعتراض تھا. آپ کو یاد ہوگی اعتزاز احسن صاحب کی جو تقریر بھی تھی پارلیمنٹ میں آنے کی بھی, کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ پھر ملتے ہیں. بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے رہے جو ہمارے پروگرامز میں آتے رہے کہ ہمیں پیناما کا افسوس ہے, مگر خوشی بھی ہے کہ میاں صاحب اب ایکسیسیبل ہو گئے ہیں. سو جو وقت پڑا دوسری جماعتوں نے بھی یہ کہا. اور جو مجھے لگتا ہے دیکھیں, ایک تو یہ تھی کہ پیٹرنیج ریلیشن شپ جو ہے کہ آپ اس سے خود بول رہے ہیں کہ آپ مجھے جیل سے چھڑوا دو بجائے اس کو جیل سے چھڑوانے کے, تو آپ نے اس ریلیشن شپ کو ختم کر دیا وہاں پہ. وہ تو اب آپ کو, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس پاور اسٹرگل سے بھی تنگ آ گئے ہیں. اگر آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہ جوڈیشری, آرمی, پارلیمنٹ, یہ انسٹیٹیوشن کے یہ جو سارا جو ایک گریڈ لاک, عجیب سے ڈیڈ لاک جیسی سچویشن ہے, وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. اور یہ لوگ کیا بول رہے تھے, جیسے مثال کے طور پہ یہ 2 دن پہلے کی جو جس کارنر میٹنگ میں گیا تھا, یہ کہہ رہے تھے 25 جولائی کے بعد ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے ان جرنلوں پہ جنہوں نے مارشل لا لگایا تھا. ہم جو ہے احتساب کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ہم عدلیہ سر یہ جوڈیشری کو یہ باتیں اس ملک کے لوگ مزید کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. اچھا سہیل صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, پاکستانی سیاست کو اگر آپ بغور دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی رائز کرتی ہے, صوبے سے وفاق تک کا سفر طے کرتی ہے, اور اس کے بعد جتنی زبردست قسم کی اس کی انورٹڈ کاماز میں پرفارمنس ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے ٹورڈ صوبہ. وہی حال نون لیگ کا تھا. نون لیگ نے پنجاب سے وفاق تک کا سفر طے کیا اور وہاں سے پھر ریورس گیئر لگا, اور اب بظاہر جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کی گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے پنجاب میں, یہ پوائنٹ آف کنسرن ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ جس طرح سے وہ کے پی کے سے فیڈریشن میں گئے ہیں, اسی طرح سے اگر انہوں نے پرفارم نہ کیا تو ان کا بھی بوریا بستر لپیٹا جا سکتا ہے. میں آپ کو اس پہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ہماری ساری جماعتیں کوئی ریجنل نعرہ لگاتی ہے نا, جس میں جاگ پنجابی, جاگ مہاجر, جاگ سندھی, یہ کارڈ, تو یہ تقریباً پھر اسی لیے وہیں آ جاتے ہیں. ان کا نیشنل سوچ ہی نہیں ہے. ایک تو یہ وجہ ہے تھنکنگ ول. دوسری چیز ہے ڈیلیور کرنا گورننس کا, اور آپ کو
اپنے آپ کو منوانا کہ جو میں نے پرومس کیا اپنے مینیفیسٹو میں وہ ڈیلیور کیا. کیونکہ دیکھیں فیڈریشن کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, صوبے والے تو پھر ایک تھوڑا جیسے ابھی انہوں نے فرمایا فریہ نے کہ ایک ریجنل سیاست ہوتی ہے, ایک بلدیاتی سیاست ہوتی ہے اور ایک نیشنل سیاست ہوتی ہے. نیشنل نیریٹو میں آپ کو انٹرنیشنل فارن پالیسی ہے, اکانومی ہے, انرجی ہے, آپ کی بتحاشا مسائل ہے, انڈسٹری ہے, بہت ساری چیز ہوتی ہے. یہ لوگ ٹوٹلی فیل ہو گئے اس چیز میں. دیکھیں نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں 4 یا 5 تقریباً 4.5 سال تک فارن منسٹر ہی نہیں رکھا شاید, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اچھا اب جب فارن منسٹر ہی نہیں ہے تو فارن منسٹری کیسے چلے گی؟ اسی طرح اور بہت سارے منسٹر فورن تو منسٹر بنا دیا کرتے تھے نا وہ, اگر کوئی پسند آ نہیں مطلب میرا مقصد ہے کہ وہ اچھا وہ دوسرا فارن منسٹر نہیں تھا. تو وہ میں اب اسی طرح جو آپ زرداری صاحب کو دیکھیں انہوں نے کون سا ایمبیسیڈر لگایا. اب دیکھیں نواز شریف صاحب نے امریکہ میں کون سا ایمبیسیڈر لگایا. یا آپ یہ بات پوری کر لیں, اب حقانی صاحب کو لگایا, حقانی صاحب پہ کیا کیا الزام لگے, یہ ہوا. اب آپ کیسے وفاق میں رہ سکتے ہیں مجھے بتائیں. اور پھر یہ سویلین اور ملٹری جو ڈیوائیڈ شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ آگے, تو یہ واپس صوبے میں آ جاتے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے یہی دونوں غلطیاں دہرائیں جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ بھی پھر کے پی کے میں رہ جائیں گے. اعظم صاحب سر, میاں صاحب کا جاتے ہوئے اس قوم کو آخری تحفہ تھا امریکہ میں ہمارا سفیر. امریکہ میں کوئی فٹ بال ٹیم کا کوچ اس طرح سے نہیں لگا تھا جس طرح سے ہم نے امریکہ میں سفیر لگا دیا, اور وہ بھی ایک ایسے ملک میں جس کا پریزیڈنٹ سید دماغ آدمی نہیں ہے, اس کے معاملات ہیں. I would just quickly add کہ نواز شریف صاحب کا آخری اور پورا یادگار تحفہ رہے گا جو انہوں نے ممبئی ٹیکس پہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. That was really not in good taste, but yes. وہ فارن منسٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ واقعی بڑا تکلیف دہ تھا, سوچنا کہ تکلیف دہ تھا کہ جو آپ کا امریکہ میں خصوصاً امبیسڈر لگایا جاتا ہے نا, وہ پاکستان کے فارن منسٹر سے زیادہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ وہ وہاں بیٹھ کر آپ کی بات کر رہا ہوتا ہے, آپ کی پاکستان کا فیس وہ ہوتا ہے. اور یہ جس طریقے سے لگایا گیا اداروں کے ساتھ لڑائیاں ڈال کے, اور حالانکہ اس بندے کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں آ رہی, اس بندے کے اوپر نیب کے اندر کیسز موجود ہیں. یہ تو اس کا میرٹ تھا نا سر. ٹھیک ہے, اس کے باوجود جس طریقے سے ضد میں ان کو لگایا گیا یہ زیادتی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ ملک کا مفاد پہلے دیکھیں, باقی چیزیں بعد میں. اپنے تعلقات نبھائیں. آپ نے اینڈ پہ آگے مفتاح اسماعیل صاحب سے آپ نے بجٹ بھی تو پیش کروایا نا اسمبلی میں, تعلقات نبھائیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ ظلم نہ کریں کہ ایک امبیسڈر وہاں بٹھا دیا اور وہ پاکستان کی کیا لڑائی لڑے گا. سر یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا یہ اس لیے آپ کو صوبے میں لے آتی ہیں. وفاق میں حکومت کرنے کے لیے آپ کا ویژن بڑا وسیع اور دل بڑا ہونا چاہیے. ایکسچینج ہوئے تھے, دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کیونکہ بہت سی باتیں یہ تھیں کہ ڈھکی چھپی رہی, لیکن اب کیونکہ خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, تو یہ جو ایمبیسڈر والا معاملہ ہے اس سے بہت سی پوسٹ اس لیے بھی دی گئی کہ کسی سے کوئی بینیفٹ لیا گیا, اس کے ایکسچینج میں کسی کو کچھ دیا گیا. تو یہ ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس وقت کیونکہ شاہد حقان عباسی صاحب تھے, آخر کیا کچھ ایکسچینج ہوا تھا, کچھ ایسی چیز ہوئی تھی, کیا وجہ تھی, کیا بینیفٹ انہوں نے دیا یا کیا بینیفٹ بزنس پارٹنرشپ کے بارے میں دیا. جی آپ کو نہیں پتا سر؟ مجھے پتا ہے کہ میں تحقیقات چاہتا ہوں, میں بغیر تحقیقات کے تو ہم نہیں کر سکتے, وہ آگے اس کی انویسٹیگیشن اس پہ پراپر انویسٹیگیشن ہو. لیکن یہ اس بات پہ کمیشن کا تو تب وہ کر دینا مطالبہ جیسے انہوں نے کیا 12 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف ناؤ لیڈنگ ان کراچی 12 سیٹس تو پہ ہو چکا ہے. تو ایک طرح سے یہ بات اب جو ہے وہ کلین سویپ مجھے تو لگ رہا ہے جاری ہے. ابھی یہ 28 یا 30% ریزلٹس ہیں 12 سیٹس کراچی کے. میں نے نا 2-3 دن پہلے میرے ایک دوست ہیں ایم کیو ایم کے بڑے پائنیئر یہاں کے ممبر ہیں, ان سے فون پہ بات کی. میں نے کہا جی کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم 10 کے قریب سیٹیں پی ٹی آئی کی لے رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ تو ایم کیو ایم تھے. کہتا ہے جی وہ میں نے چھوڑ دیا, میں پی ٹی آئی میں ہوں. اچھا, میں نے ان کی بات کو قطعاً سیریس نہیں لیا. آج جب میں کراچی پہنچا دوپہر کے وقت, میں نے ان کو کال کی, ہاں جی کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں, لیکن میں کم از کم اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا. ابھی جب سفان صاحب نے یہ بات کی ہے تو پھر مجھے ان کی بات پوری یاد آئی ہے کہ وہ مجھے ایڈوانس بتا رہے تھے جی کہ ہم لے رہے ہیں. لیکن سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ابھی فریہ نے اس طرح کہا کہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں نا یہ چونکا دینے والے ہیں, کیونکہ جتنے لوگوں سے کراچی میں بات کر رہا تھا, اگر آپ بھی گئے روڈ, اگر تو میں نے جب سنا ہے نا سر تو پی ٹی آئی یہاں پہ مجھے اجازت دیں تو انہوں نے مجھے وجہ بھی بتائی اس کی نا. تو یہ ٹرو ریفلیکشن ہے. میں نے پوچھا جی آپ تو ایم کیو ایم میں شروع سے جانتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ایم کیو ایم نے اور پیپلز پارٹی نے ہمارے کراچی کو سندھ کو کھنڈر بنا دیا, یہ ان کے الفاظ تھے.
उन्होंने कहा अगर डिलीवर किया होता तो हम MQM अच्छा, में- उन्होंने देखिए, अपना हिस्सा MQM इसमें का बताया कि वोटर उस है खंडर ट्रेडिशनल बनाने में कराची। उनका उन्होंने कितनी मदद की थी? आपने ये उनसे वो पूछा? तो गलती का मुदावा कर लेकिन रहे हैं। ट्रेडिशनल नहीं ट्रेडिशनल उन्होंने वोटर इसको खंडर MQM का जो बनाने कराची का में है, अपना शेयर बाहर भेज दिया। नहीं ट्रेडिशनल वोटर MQM का फॉर द लास्ट 30 इयर्स MQM के अंदर टूट फूट है। आई थिंक बड़ी कंफ्यूजन थी कराची के वोटर में, खुद हम लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू हो गई थी कौन किधर का है किधर बैठा है। तो एक्सपेक्टिंग कि ये फॉर्मूला वर्क कर जाएगा, बिल्कुल भी मेरे ख्याल से इतनी कोई अकलमंदाना बात नहीं थी। ये बात सही है, PSP पे बहुत सी बातें उनकी बड़ी अच्छी, स्ट्रीट उनका जो स्ट्रक्चर था बड़ा अच्छा, लेकिन उसके बावजूद ये भी नजर आ रहा था कि नहीं एक्स फैक्टर शायद मिसिंग है ड्यू टू सम रीजन। ये तो पर ये कराची मैं वालों यहाँ को पता एक ऐड करना है। सो चाहूंगा। ओनली नेचुरल था कि क्विकली आई कम टू यू कि या तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, जिसके बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि पीपल्स पार्टी को वो ये समझते रहे हैं ट्रेडिशनल MQM का वोटर के पीपल्स पार्टी ने हमारे लिए काम नहीं किया, तो इट वाज डिफिकल्ट टू रिवर्ट टू देम। सिंध में उनकी परफॉर्मेंस कितनी खूबसूरत है, वी ऑल नो दैट, वी कैन टॉक अबाउट दैट। सो फिर नेक्स्ट उनके लिए जो ऑब्वियस चॉइस थी दैट वुड हैव बीन PTI, बिकॉज PTI को 2013 में पॉपुलैरिटी भी हमें नजर आई थी। सो आई डोंट थिंक इट्स दैट सरप्राइजिंग। यस सर। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ, PSP नैरेटिव बिल्ड किया, वो अपने ही आदमी को और अपनी ही तंजीम को बहुत बुरा कह के ठीक। किया, पहली बात। ठीक। दूसरी बात ये कि उन्होंने अपना कोई उसमें शेयर का जिक्र नहीं किया, सही। कि हम भी इसके साथ थे या नहीं थे। इससे लोगों को ये लगा कि भाई आप जिस वक्त अच्छा था तो आप हप कर रहे थे, जब बुरा हो गया तो आपने थू करना शुरू कर ठीक। दिया। एक नैरेटिव में प्रॉब्लम थी। लॉयल- सर यहाँ एक ब्रेक पे जाना है, और वो नाजरीन जो गुफ्तगू आप- का सिलसिला और अपने लोग ये मेहमानों से सोचते जारी हैं है। कि जब सोहेल साहब आपने आपकी इसको इजाजत बहुत के ऑफर साथ लेना था, यहाँ एक उसको भी मुख्तसर आपने सा छोड़ दिया, कमर्शियल तो ब्रेक फिर वो प्रोग्राम में लॉयल्टी शामिल का भी करेंगे। एक फैक्टर आ जाता है।